ذوق ٹی وی پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اس لیے اس کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سردیوں کا موسم اپنی خوبصورتی لانے کے ساتھ اپنے ساتھ ایسی بے شمار بیماریاں بھی لاتا ہے جو ہمارا امیون سسٹم کم کر دیتا ہے۔ سردی کے موسم میں لوگ زیادہ تر نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسی بیماریوں میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی خوراک کا دھیان رکھیں۔ ہمیں اپنی خوراک میں کچھ ایسے کھانے شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں اندر سے مضبوط کر کے ہمیں جسم کو اس قابل بنائے جو متعدد بیماریوں سے لڑ سکے۔ سردی کے موسم میں لوگوں کا وزن معمول سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسم کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے بہترین موسم ہے۔ اس موسم میں جو عام سی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کھانے پینے کی عادات کا خاص خیال رکھا جائے۔ سردیوں کے موسم میں ہی نہیں بلکہ سارا سال صحت مند، چست اور چاقو چوبند رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سردیوں کی لمبی اور ٹھنڈی راتوں میں اچھی اور راحت بخش غذائیں کھانا بہت مفید ہے، تاہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کب اور کس وقت کیا کھانا چاہیے۔ ناظرین کرام، موسم سرما ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ اپنی صحت مند کھانے کی عادات پر قائم رہیں اور آپ اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیں۔ ذیل میں کچھ ایسی ہی کارآمد غذاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو سردیوں کے موسم میں ہمارے امیون سسٹم کو بڑھانے میں مدد کریں گی۔ ویسے بھی یہ موسم زیادہ تر کھانوں کے لحاظ سے بہت بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے۔ غذاؤں میں احتیاط کریں۔ نمبر 1، پائے۔ ناظرین کرام، یوں تو پائے ہر موسم میں ہی کھائے جاتے ہیں، تاہم ان کا استعمال سردیوں میں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سردیوں میں سری پائے کھانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جسم کو گرمائش میں رکھتے ہیں۔ پائے میں بھی وافر مقدار میں کیلوریز، فیٹس، پوٹاشیم، کیلشیم اور پروٹین پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ان میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو کھانے کے بعد واک یا دیگر جسمانی سرگرمیاں ضرور کرنی چاہیے۔ بڑھتی عمر کے بچوں، ہڈیوں اور جوڑوں کے مریضوں کے لیے ان کا استعمال خاص طور پر مفید ہوتا ہے، تاہم اس میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، موسم سرما کے پھل اور سبزیاں۔ ناظرین کرام، ماہرین اس موسم میں خشک میوہ جات، گریاں اور سبز پتوں والی سبزیاں سمیت اس موسم کے مخصوص پھلوں کو زیادہ کھانا بہتر تصور کرتے ہیں۔ اس موسم میں سب سے پہلے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس موسم میں خود کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے آپ پھل اور سبزیاں لازمی کھائیں۔ اسی طرح ہماری ویڈیو کو جاری رکھیں اور اس کو سکپ مت کریں، کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنز اور غذائیت کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کے بدن میں موسم کے اثرات سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال آپ کے لیے فقط صحت بخشی نہیں بلکہ سردیوں کی سبزیاں اور پھل اپنے ذائقوں میں بھی شاندار ہوتے ہیں، لہٰذا سردیوں کا موسم مزے مزے کے پھل اور سبزیاں کھانے کا موسم ہے اور سبزیاں کھانے کے لیے بے حد مفید بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھلوں کے علاوہ اگر ہم صرف سبزیوں کی بات کریں تو سبزیاں بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سبزیوں میں صحت مند غذا بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے ہر طرح کے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو پھلوں کی مکس چاٹ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، سبزیوں کو ابال کر ان کا گرم گرم سوپ بھی پی سکتے ہیں۔ دل چاہے تو سبزیوں کو یکجا کر کے ان کو سلاد کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سردیوں کے موسم میں گریپ فروٹ، کیوی، لیموں، کنو، انار، امرود، بروکلی، گاجر اور اس موسم میں دستیاب دیگر پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور انہیں اپنی ونٹر ڈائٹ میں ضرور شامل بھی کریں۔ نمبر 3، آئرن سے بھرپور کھانے۔ ناظرین کرام، سردیوں کے موسم میں آئرن سے بھرپور کھانے کھانا انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اپنے جسم میں آئرن کی مقدار کو اپنے لیول پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سردیوں کے موسم میں آئرن سے بھری غذائیں لازمی لیں۔ دالیں، سرخ گوشت، ہری سبزیاں،
बीज, चने और ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा जात में आयरन की बेइंतहा मिकदार पाई जाती है। नंबर 4, विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, सर्दियों के मौसम में चूँकि सूरज ना निकलने की वजह से आपको विटामिन डी नहीं मिल पाती, जो कि ना सिर्फ मौसम सरमा में बल्कि सारा साल ही बहुत ज़रूरी होती है। मौसम सरमा में हड्डियों को विटामिन डी की अशद ज़रूरत भी होती है। सर्दियों के मौसम में जिस्म को और ख़ास तौर पर हड्डियों को विटामिन डी की शिकायत रहती है, जिसकी बड़ी वजह विटामिन डी की कमी होती है। सूरज की बराह रास्त धूप विटामिन डी की फराहमी का सबसे बड़ा और कुदरती ज़रिया भी होता है। सर्दियों की धूप तो वैसे भी बहुत मज़े की धूप होती है। सर्दियों के मौसम में सुबह के वक्त निकलने वाली धूप में सर्दियों के मौसम के फल खाना बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होता है। इन फलों में ख़ास तौर पर किन्नू, अमरूद, अनार, केले या सेब खाने का अपना ही मज़ा होता है। फलों और सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें विटामिन डी मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो आप इनको भी ले सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अंडे की जर्दी को विटामिन डी के हसूल के लिए सर्दियों के मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी से भरपूर अशिया झैल में दर्ज हैं। सामन या टोना मछली, ऑरेंज जूस, दूध, मक्खन, पनीर, अंडे की जर्दी, मटर की चटनी, बीफ वगैरह। नंबर 5, खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल लाजमी करें। नाज़रीन कराम, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सर्दियों का मौसम खुश्क मेवा जात से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौसम कहलाता है। सर्दियों के इस ठंडे मौसम में इन मेवा जात से भरपूर फ़ायदा उठाने का वक्त सुबह का वक्त होता है। यूँ तो आप इन मज़ेदार मेवा जात से किसी भी वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, चलते फिरते, टीवी देखते, म्यूज़िक सुनते हुए या कोई भी किताब पढ़ते हुए। आप खुश्क मेवा जात को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। आप खुश्क मेवा जात को किसी भी वक्त मुट्ठी भर खाकर उनका मज़ा उठा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा अपने अंदर बहुत से फ़वाइद रखता है, जिनकी भरपूर मिक़दार आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। खुश्क मेवा जात आपके लिए नहायत सेहत बख्श और जायके में लाजवाब होते हैं, जो आपको खूब सुकून बख्शते हैं। दिन रात में भी आप उनकी भूख महसूस कर रहे हों, जो कि अक्सर छोटी मोटी भूख लगती रहती है। इनके दौरान आप अपने छोटे स्नैक्स में खुश्क मेवा जात का इंतखाब करें, जो कि एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ऐसा करने से आप बेवजह के फजूल मोटापे से भी बच सकते हैं। नंबर 6, शहद का इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, शहद में बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट की खूबियाँ शामिल होती हैं। शहद की ये एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ आपके जिस्म में मौसमी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती हैं और सर्दी के मौसम में आम तौर पर होने वाली बीमारियों से बचा कर रखती हैं। इन आम बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वगैरह शामिल होता है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय में चीनी की जगह शहद को इस्तेमाल करें, जो कि आपके गले के लिए भी बेहतरीन है। शहद को उम्मुश शिफा भी कहा जाता है। नंबर 7, देसी घी का इस्तेमाल। नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देसी घी के मुतालिक आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि यह चर्बी की वजह से नुकसानदेह होता है। देसी घी पर जब बहुत सारी तिब्बी तहकीकात की गईं तो पता चला कि देसी घी तो ख़ुद जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी को ख़त्म करने में मदद करता है। देसी घी का 1 चम्मच रोज़ाना सुबह को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, ताकि आप सर्दी की खुश्की से मुतासर ना हो सकें। नंबर 8, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, गुड़ और शक्कर आपके निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़बूत बनाते हैं। सर्दी के मौसम में अपने कहवे और मीठे के खाने में चीनी की बजाय गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। नंबर 9, काली मिर्च और अजवाइन का इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, काली मिर्च और अजवाइन को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। ख़ास तौर पर अपनी चाय और कहवे में इनका इस्तेमाल बढ़ाएं, ताकि आप सर्दी से बच सकें। काली मिर्च और अजवाइन आपके जिस्म की गर्माइश को बरकरार रखने में मदद करती है, यहाँ तक कि बारीक कपड़े पहनने पर भी आपको सर्दी नहीं लगने देती। नंबर 10, लहसुन का इस्तेमाल। नाज़रीन कराम, लहसुन में एंटी बैक्टीरिया
اور اینٹی وائرل خوبیاں پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر لہسن سردیوں میں سب سے زیادہ زبردست خوراک تصور کی جاتی ہے۔ لہسن اپنی بے شمار خوبیوں کے ساتھ ہمارے قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کھانے میں لہسن کا استعمال زیادہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دودھ، مچھلی اور پانی کا بھی استعمال بھی سردیوں میں زیادہ کیا جائے۔ نمبر 12، مچھلی کا استعمال۔ ناظرین کرام، سردیوں کے موسم میں مچھلی کھانا صحت کے لیے بہت سے فائدے رکھتا ہے۔ یہ ہڈیوں میں کیلشیم کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں دراز ہوتی ہیں۔ مچھلی کے گوشت میں ایسے قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں آیوڈین موجود ہوتا ہے جو صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی روک تھام کے لیے بھی اسے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ مچھلی تاثیر میں بے حد گرم ہوتی ہے، جو سردیوں میں آپ کو ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سردیوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو جسم میں بڑھتے ہوئے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مچھلی میں موجود آئرن خون کی کمی والے افراد کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سردیوں میں مچھلی زیادہ کھانی چاہیے، اس لیے کہ یہ سردی کے اثرات کو کم کرتی ہے اور انفیکشن سے بھی بچاتی ہے۔ مچھلی میں کالا رہو اور ماشیر بہت زیادہ مقبول ہیں۔ نمبر 13، گرم گرم انڈے کھائیں۔ معزز ناظرین کرام، سردی سے بچنے کے لیے گرم انڈوں کا استعمال کریں۔ اس میں پروٹین، پوٹاشیم، منرلز، وٹامن اے، بی، سی اور ڈی کی میگنیشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ سردیوں میں کھانے والی ایک مکمل غذا ہے۔ انڈوں کو اگر ابال کر کھایا جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈوں کو فرائی کر کے کھانے سے ان کے اندر چکنائی اور کیلوریز مزید بڑھ جاتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے یہ کچھ ترکیب ہیں جن پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ان غذاؤں میں احتیاط بھی رکھنی چاہیے جو ذیل میں موجود ہیں، وہ غذائیں جن میں احتیاط برتنا لازمی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کھانوں کو تلنا ضروری ہو تو کوشش کریں کہ کھانوں میں تیل کی مقدار کم ہو۔ کھانوں کو تلنے کی کوشش کریں کہ سویابین اور کنولا آئل کو ترجیح دیں۔ سردیوں میں کھانا یا پیاز موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کھائیں اعتدال سے کھائیں۔ موگ کھانوں اور فیٹس کا زیادہ استعمال دیگر موسموں کی طرح سردی کے موسم میں بھی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس موسم میں دودھ، دہی اور دیگر ڈیری مصنوعات کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔